اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ اور اِلَى طرف مدینہ اور مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قالا تو انہوں نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدو عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما نہیں لاکم تمہارے لیے من الہن کوئی الہ خدا غیرہ اس کے علاوہ، اسی کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی کہ نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر۔ قد ہے جاءتکم بے شک آ گئی ہیں تمہارے پاس بیناتم روشن دلیلیں من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ فاوفوا پس وفا کرو پورا کرو قیلا ناب کو والمیزانہ اور تول کو ناب تول کو پورا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اور لا نہ تبخسوا گٹھا کر دو الناس لوگوں کو اشیاءہم ان کی چیزیں۔ اور لانا ولا اور نہ تفسدو اور نہ فساد کرو فی الارض زمین میں بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے بعد۔ ذالکم یہ کم تمہارے لیے خیر بہتر ہے، خیر لکم تمہارے لیے یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم اگر تم مؤمنین اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور لا نہ تقعدو اور نہ بیٹھا کرو بکل ہر صراط ہر راستے پر توعدون کہ ڈرا رہے ہو تم لوگوں کو راہگیروں کو وتصدون اور روک رہے ہو عن سبیلی راستے سے اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ من جو کوئی آمنا ایمان لایا بھی اس کے ساتھ وتبغونہا اور تلاش کرتے ہو ایواجن کجی عیب وذکروا اور یاد کرو اس جب کہ کنتم تم تھے قلیلاً کم تھے فقصراکم پھر اس نے تمہیں بڑھا دیا وانظروا اور دیکھو کیفا کیسے کانا تھا عاقبۃ انجام مفسدین فساد کرنے والوں کا یہ کیسا انجام تھا۔ وَإِن كَانَ اور اگر طائفۃ اگر ایک گروہ منکم تم میں سے آمنوا ایمان لا چکا ہے بالذی اس کے ساتھ ارسلت جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں بھی اسے وطائفۃ اور ایک گروہ ہے لم یؤمنوا جو نہیں ایمان لایا فاصبروا پس صبر کرو حتیٰ یہاں تک کہ یحکما کہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ بیننا ہمارے درمیان۔ وَهُوَ اور وہ خیر بہتر ہے حاکمین اور وہ سب سے زیادہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ مدین ایک شہر کا نام تھا جو بحر احمر کے کنارے کوہ طور کے جنوب مشرق کی طرف آباد تھا، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم رہائش پذیر تھی۔ اصل میں مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام تھا جو آپ کی اہلیہ محترم کتورہ کے وطن سے تھا، اور یہ قوم ان کی نسل سے تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی بستی کا نام اپنے جد امجد کے نام پر رکھا تھا۔ یہ قوم تجارت پیشہ تھی اور ان کی بستیاں وہاں تھیں جہاں جزیرہ نمائے عرب کی دو مشہور تجارتی شاہراہیں یعنی یمن سے شام اور عراق سے مصر جانے والی شاہراہیں آ کر ملتی تھیں، اس لیے ان کی حقیقت ایک مشہور تجارتی منڈی کی تھی جہاں آنے جانے والے تجارتی قافلے اپنا سامان بیچتے بھی تھے اور اپنی ضروریات کی چیزیں خریدتے بھی تھے، اس لیے اہل مدین معاشی لحاظ سے بڑے خوشحال تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے حسن استدلال اور فصیحانہ انداز کلام کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ کی تبلیغی باتوں کا خلاصہ جو قرآن نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ آپ کی قوم دو خرابیوں میں مبتلا تھی اور آپ نے انہیں کی اصلاح کے لیے اپنی کوششیں وقف کر دیں۔ حضرت شعیب نے جو سب سے پہلے انہیں یہ سمجھایا کہ خدا ایک ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے بغیر کسی اور کی پرستش کرنا سخت نادانی ہے۔ اور دوسری خرابی جو ان میں جڑ پکڑ چکی تھی یہ تھی کہ وہ ایک تاجر پیشہ قوم ہونے کے باعث لین دین میں دھوکہ فریب سے باز نہیں آتے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد زیادہ دولت کماؤ بن کر رہ گیا تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بڑی سے بڑی بے ایمانی اور فریب کاری کو جائز سمجھتے تھے۔ کم تولنا، کم ناپنا، نیز دوسرے لوگوں سے کوئی چیز خریدتے وقت ان کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر اس کی قیمت بیش کم کر دینا اور خریدتے وقت چیز زیادہ لینا۔ حضرت شعیب نے اس سے بھی ان کو روکا۔ آخر میں اپنی قوم کو تنبیہ فرمائی کہ اگر تم نے توحید کی جگہ شرک اور ہدایت کی جگہ گمراہی اختیار کی
یا تجارتی اصولوں کو اپنی ذاتی مقصد منفعت کے لیے، اپنے منافع کے لیے پامال کیا تو امن و ہدایات کی پرسکون فضا میں فتنہ فساد کے شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ وہ لوگ ان راستوں پر بیٹھ جاتے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قیام گاہ کی طرف جاتے، اور جب انہیں کوئی شخص ادھر جاتا ہوا ملتا تو اس کے سامنے حضرت شعیب کی مذمت کرتے اور آپ کے عقائد کو اس طرح پیش کرتے کہ یہ معلوم ہونے لگے کہ یہ عقائد سراسر باطل ہیں۔ اور ان کے اس پروپیگنڈا کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ کا بندہ حضرت شعیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے پر بضد ہوتا تو پھر ڈنڈے کے زور سے اسے روکتے۔ ان کے اس طرز عمل پر ان کی سرزنش کی جا رہی ہے کہ ایسا کرنا چھوڑ دو، اس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ یعنی تمہارے گرد و پیش بے اختیار ایسے کھنڈرات موجود ہیں جو ان قوموں کا مسکن تھے جو اپنے زمانہ میں قوت و شوکت، علم و صنعت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھیں۔ انہیں اپنے تمدن و طرز معاشرت پر ناز تھا، لیکن جب وہ نافرمانی کی راہ پر نکلے تو پیس کر رکھ دی گئیں۔ تم ان کے دردناک انجام سے آنکھیں کیوں بند کیے ہوئے ہو؟